مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، ٹونوفلیکس پی جس میں ٹریماڈول شامل ہے، یہ ٹیبلٹ درد کو آرام پہنچاتی ہے، چاہے وہ درد کم ہو یا زیادہ. یہ ٹیبلٹ کرونک پین کو علاج کرتی ہے، مطلب جو 12 دن سے رہ چکا ہے یا کافی ٹائم سے رہ چکا ہو درد، چاہے وہ درد سر کا درد ہو یا جسم کے اعضاء میں درد ہو یا کمر میں درد ہو. خلاصہ یہ کہ یہ ٹیبلٹ لانگ ٹرم دردوں کو ختم کرتی ہے. ڈوزز کی بات کریں خواتین و حضرات تو 17 سال سے کم عمر کے لوگ بچے 50 to 100 mg والی ٹیبلٹ استعمال کریں. 18 سے بڑے ہونے والے لڑکے حضرات 100 mg والی ٹیبلٹ استعمال کریں، اور 75 سال تک کے عمر کے افراد 300 mg والی ٹیبلٹ ڈوز استعمال کریں. گردوں کے مریض والے پیشنٹ اس ٹیبلٹ کو احتیاط سے استعمال کریں اور کوشش کریں دوا کو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے مشورے سے استعمال کریں. خواتین و حضرات، جگر کے مریض والے پیشنٹ بھی اسے اسی طرح احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے مشورے کے ساتھ استعمال کریں. خواتین و حضرات، کچھ اہم باتیں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ وہ یہ کہ یہ ٹیبلٹ افیکٹو ہے نرو ریلیٹڈ پینز کے لیے. اگر آپ کو ریسپائریٹری ڈپریشن ہے تو آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو ان میں نیند آ سکتی ہے، بار بار الٹیاں لگ سکتی ہیں، متلی بھی ہو سکتی ہے اور قبض بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز بھی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. پریگننسی میں یہ استعمال نہ کریں، انسیف ہے، بچے پر اثر آ سکتا ہے، لیکن بریسٹ فیڈنگ میں یہ سیف ہے، آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیں. ڈاکٹر کنسلٹنٹ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، یہ ٹیبلٹ پیٹ میں تیزابیت کو ختم کرتی ہے. یہ پیٹ میں تیزابیت کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹ کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے گیس ختم کرنے کا کام بھی سر انجام دیتی ہے. مثلاً گیس نہیں ہوگی تو تیزابیت ختم ہو جائے گی، پیٹ میں تکلیف نہیں ہوگی. خواتین و حضرات، آپ اسے کھانے کے بغیر استعمال کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کریں. یہ دوا پیپٹک السر کو بھی مؤثر علاج کرتی ہے. گردے کے مریض جو ہیں، وہ جو پہلے گردے کے مریض رہ چکے ہیں، وہ یہ دوا استعمال کر سکتے ہیں، مگر احتیاط سے استعمال کریں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے استعمال کریں. اسی طرح جگر کے مریض بھی جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں، مگر احتیاط سے اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو ان میں موشن لگ سکتے ہیں، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، منہ خشک ہو سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے اور پیٹ پھوٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ان میں سے کچھ بھی آپ کو محسوس ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں. پریگننسی کی صورت میں استعمال نہ کریں، بچے پر افیکٹ آ سکتا ہے، بچے کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. بریسٹ فیڈنگ میں سیف ہے، آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں. تو خواتین و حضرات، امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیں، کمنٹ کر کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر کنسلٹنٹ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں. جزاک اللہ. بعد اس کے اندر پیراسیٹامول، بی پی اور فینڈرین سٹریٹ شامل ہے، اور یہ انالجیسک مسل ریلیکسنٹ ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے لکھا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں ہونے والی آپ سے تفصیل سے بات، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. خواتین و حضرات، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لائے ہیں، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. یہ ٹیبلٹ مسل پین کو علاج کرتی ہے، یعنی کہ جسم کے دردوں کو ختم کرتی ہے، ان کا علاج کرتی ہے. یہ پین کو ختم اور سوجن جو اکثر حصوں پر ہو جاتی ہے باڈی کے، اس سوجن کو کم کرتی ہے. یہ ٹیبلٹ زیادہ تر دوسری میڈیسن کے ساتھ لی جاتی ہے. خواتین و حضرات، اس میں پیراسیٹامول شامل ہے جو درد کو کم کرنے، ریلیف پہنچانے کا کام سر انجام دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بخار کو بھی ختم کرنے میں اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے. خواتین و حضرات، اگر پیٹ خراب ہونے کا خدشہ ہو رہا ہو اس ٹیبلٹ کو لینے کے بعد، تو کھانے کے ساتھ استعمال کی جائے. یہ خدشہ بھی آپ کا ختم ہونے کا امکانات ہیں اور ختم ہو بھی جائے گا انشاءاللہ. اب اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو ان میں منہ کا خشک ہونا، اکثر دھندلا بھی نظر آنے لگ سکتا ہے، پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے، متلی کا بھی ہو سکتا ہے، خدشہ ہو سکتا ہے، الٹیاں بھی لگ سکتی ہیں. تو اگر ان میں سے کچھ بھی آپ کو محسوس ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں.
اور کوشش کریں پریگننسی میں استعمال نہ کریں، بچے پر افیکٹ آ سکتا ہے، بچے پر اثر ہو سکتا ہے، اور بریسٹ فیڈنگ میں بھی استعمال نہ کریں۔ تو امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ فیڈ بیک ضرور دیں، کمنٹ کر کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کنسلٹڈ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ کی طرف خواتین و حضرات، یہ ایک ملٹی وٹامن پروڈکٹ ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے وٹامنس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، جو کہ بہت کم خوراک کی وجہ سے ہو جاتی ہے اور کسی النس یا بیماری کی وجہ سے ہو جاتی ہے، یا پھر ڈیورنگ پریگننسی خوراک کے کم ہونے کی وجہ سے بھی وٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹیبلٹ ملٹی وٹامنس ہے اور وٹامنس کی کمی کو پورا کرتی ہے جسم کے اندر۔ اس کی ایک ٹیبلٹ 7.5 روپے میں مارکیٹ میں دستیاب ہے، موجود ہے، اور 200 سے 250 روپے تک میں یہ ایزیلی مل سکتی ہے۔ اس میں وٹامن ای، سی، B1، B2، B6 اینڈ B12 شامل ہے۔ وٹامن سی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے، وٹامن ای باڈی میں سیلز کی وال کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور وٹامن بی، B1، B2، B12، B6 اور B12 نسوں کے لیے اہم ہے، ویژن آنکھوں کے لیے، سکن کے لیے اہم ہے، اور پورے نروس سسٹم کے لیے اہم ہے۔ اور ان کے علاوہ نکوٹینامائڈ، فولک ایسڈ اور پینتھونک ایسڈ شامل ہیں ان کے اندر۔ سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو ان میں کانسٹیپیشن، قبض کا ہونا، ڈائریا، لوز موشن ہو سکتے ہیں، اور پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز بھی محسوس ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ پریگننسی میں خواتین و حضرات یہ سیف ہے، بچے پر کوئی اثر نہیں آئے گا، آپ ایزیلی استعمال کر سکتی ہیں۔ بریسٹ فیڈنگ میں یہ سیف نہیں ہے، آپ یہ بات یاد رکھیں، بریسٹ فیڈنگ میں یہ سیف نہیں ہے، تو آپ یہ استعمال مت کریں۔ فیڈ بیک ضرور دیں، ڈاکٹر کنسلٹڈ مشورے کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ کی طرف خواتین و حضرات، رجکس belongs to the group of medicine called antihistamines، جو کہ الرجک کنڈیشنز کو ٹریٹ کرتی ہے، جیسا کہ ہے فیور، گھاس بخار، اشوب چشم، اور جلد کے کچھ رد عمل جیسے ایگزیما، اور کسی چیز کے کاٹ جانے سے اسکن پر جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کا یہ ٹیبلٹ علاج کرتی ہے، ریئیکشن کو بڑھنے سے روکتی ہے اور علاج کرتی ہے۔ اور خواتین و حضرات میں ایک بات بتاتا چلوں، یہ آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے اس کا ناک کے بہنے اور خارش سے بھی نجات دلاتی ہے۔ آپ اسے کھانے کے ساتھ اور کھانے کے بغیر بھی ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ٹیبلٹ کے زیادہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، یہ سیف ہے، آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک اہم بات ریگارڈنگ ٹیبلٹ بتاتا چلوں، یہ ٹیبلٹ آپ کے سکن کی اپیرنس کو ٹھیک کرتی ہے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ایک خوشگوار موڈ میں آ چکے ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو نیند آ سکتی ہے، اور باقی اوور آل یہ ٹیبلٹ سیف ہے، اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے بتائے ہوئے مشورے کے ساتھ ہی استعمال کریں۔ خواتین و حضرات، کڈنی کے مریض والے پیشنٹ، گردے کے مریض والے پیشنٹ کے لیے یہ ٹیبلٹ استعمال کرنے کے لیے اجازت تب تک نہیں ہے جب تک وہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کر سکتے، ان کے لیے احتیاط کرنا لازم ہے۔ اسی طرح جگر کے مریض والے پیشنٹ استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے سیف ہے، مگر گردوں کے مریض والوں کے لیے یہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو خواتین و حضرات، پریگننسی میں یہ ٹیبلٹ سیف ہے، بچے پر کوئی اثر نہیں آئے گا، کوئی افیکٹ نہیں آئے گا، آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بریسٹ فیڈنگ میں بھی سیف ہے، آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ فیڈ بیک ضرور دیں، ڈاکٹر کنسلٹڈ مشورے کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، ایزڈما ٹیبلٹ جس میں ایزیترومائسین شامل ہے، یہ بیکٹیریل انفیکشن اور ٹائیفائڈ بخار کا علاج کرتی ہے۔ یہ ٹونسلز، ہڈیوں، کان، ناک، گلے، جلد اور سکن کے سافٹ ٹیشوز اور پھیپھڑوں کے انفیکشن کا علاج کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک اینٹی بیوٹک ہے جو آپ سب جانتے ہیں بیکٹیریل انفیکشن کا علاج کرتی ہے، بیکٹیریا کی گروتھ کو روکتی ہے۔ کچھ اہم بات بتاتا چلوں، یہ ٹائیفائڈ بخار اور کچھ جنسی بیماریوں کے لیے بھی کارآمد ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک براڈ اسپیکٹرم ٹائپ آف اینٹی بیوٹک ہے جو گرام پازیٹیو بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے۔
آپ اسے کھانے کے 2 گھنٹے بعد استعمال کریں، بہت اچھا اثر آئے گا۔ اب ڈوز کی بات کریں تو آپ 500 ملی گرام والی اورلی دن میں 1 بار استعمال کریں۔ اگر اس سے آپ پر اثر نہ آئے، آپ کو لگے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ 250 ملی گرام والی دن میں 2 بار استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ محسوس ہوگا۔ خواتین و حضرات، گردے کے مریض والے پیشنٹ احتیاط کے ساتھ اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی استعمال کریں۔ اسی طرح جگر کے مریض والے پیشنٹ بھی احتیاط کے ساتھ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی استعمال کریں۔ خواتین و حضرات، اب ان کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اس میں الٹیاں آ سکتی ہے، متلی ہو سکتی ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور موشن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز بھی محسوس ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ خواتین و حضرات، پیگننسی میں یہ سیف ہے، بچے پر کوئی اثر نہیں آئے گا، آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بریسٹ فیڈنگ میں بھی یہ سیف ہے، آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ فیڈ بیک ضرور دیں، ڈاکٹر کنسلٹنٹ مشورے کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، اومیگا ٹیبلٹ جس میں اومیپرازول شامل ہے، یہ پیٹ اور غذائے نالی کے مسائل جیسے ایسڈ ریفلکس اور السر کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیٹ میں سے ایسڈ کو ختم کرتا ہے اور ریڈیوس کرتا ہے۔ یہ ٹیبلٹ بیلونگ ٹو دا پروٹون پمپ انہیبیٹر۔ آپ اسے کھانے کے ساتھ 1 گھنٹہ پہلے لیں، کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے لے سکتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اسے ایز پرسکرائبڈ لیں، جتنی دیر ڈاکٹر نے کہا ہے اتنی دیر ہی استعمال کریں، اس سے پہلے مت چھوڑیں، بے شک آپ کی ڈیزیز ختم ہی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ آپ ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم بات بھی بتاتا چلوں۔ خواتین و حضرات، یہ ٹیبلٹ استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر کا مشورہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو لیور پرابلم یا الرجیز ہیں سملر میڈیسنز جو آپ استعمال کر رہے ہیں، پاسٹ میں یا کر چکے ہیں، یا ہڈیوں کے یہ ہڈیوں کے نقصان سے دوچار ہیں، تو اس لیے یہ ڈاکٹر کو بتانا ضروری ہے اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ یہ باتیں یاد رکھیں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اگر آپ یہ اومیگا ٹیبلٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب اس ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کروں تو ان میں ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے اور پیٹ میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ باقی یہ ٹیبلٹ سیف ہے، اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ لے کے استعمال کریں۔ خواتین و حضرات، گردے کے مریض والے پیشنٹ استعمال کر سکتے ہیں، سیف ہے، مگر ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے۔ میں پھر بتاتا چلوں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے۔ خواتین و حضرات، جگر کے مریض والے پیشنٹ احتیاط کے ساتھ استعمال کر کے ہی یہ ٹیبلٹ استعمال کریں۔ پریگننسی میں یہ انسیف ہے، استعمال نہیں کر سکتے، بچے پر اثر آ سکتا ہے۔ اسی طرح بریسٹ فیڈنگ میں بھی استعمال نہیں کر سکتے، بچے پر اثر آ سکتا ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیں، ڈاکٹر کنسلٹنٹ مشورے کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ کی طرف خواتین و حضرات، فیکزٹ میڈیسن belongs to the group called antihistamines۔ یہ دوا خواتین و حضرات مختلف الرجک حالاتوں جیسے ہے فیور، گھاس بخار، جس کے سمٹمز ناک کا بہنا، آنکھوں میں کھجلی کا ہونا، چھینک آنا اور ہڈیوں کے دباؤ کا ہو سکتا ہے، یہ تھے ہے فیور کے سمٹمز۔ اور خواتین و حضرات، یہ دوا اشوب چشم اور کچھ جلد کے رد عمل جیسے ایگزیما اور کسی چیز کے کاٹ جانے سے سکن پر جو ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کا یہ ٹیبلٹ علاج کرتی ہے، ریئیکشن کو بڑھنے سے روکتی ہے اور علاج کرتی ہے۔ اور خواتین و حضرات، میں ایک بار پھر بتاتا چلوں، یہ آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے، ناک کا بہنا، چھینکوں کا آنا اور خارش سے جو خارش جسم پہ ہونے لگ جاتی ہے، ان چیزوں سے نجات دلاتی ہے۔ آپ اسے خالی پیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسے ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے مطابق استعمال کریں۔ خواتین و حضرات، ڈوزج کی بات کریں تو ان میں 30 ملی گرام، 60 ملی گرام، 30 ملی گرام اور 180 ملی گرام والی شامل ہیں۔ آپ اسے فار الرجی کے لیے اگر استعمال کرنی ہے تو آپ 180 ملی گرام اورلی ونس اے ڈے، دن میں 1 بار استعمال کریں۔ اگر اس سے فرق نہ ہو تو 60 ملی گرام والی استعمال کریں، دن میں 2 بار استعمال کریں۔ آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال تب تک کریں جب تک آپ کو یہ سمٹمز جو آپ کو ہوئے ہوئے ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، اور اس کے بعد بھی استعمال کرتے رہیں جب تک ڈاکٹر آپ کو منع نہ کر دیں۔ کچھ اہم بات بتاتا چلوں خواتین و حضرات، یہ ٹیبلٹ آپ کے سکن کی اپیرنس کو ٹھیک کرتی ہے
اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا موڈ بہت خوشگوار سا ہو گیا ہے۔ خواتین و حضرات، گردے کے مریض والے پیشنٹ یہ احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، اور جگر کے مریض والے پیشنٹ کے لیے بھی یہ سیف ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ٹیبلٹ کے کچھ خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے، پیٹ درد ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی جو کیا نام ہے ڈائریا متلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان میں سے اگر کوئی چیز بھی محسوس ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اور جگر کے مریض والے پیشنٹ ان کے لیے سیف ہے، پریگنینسی میں ان سیف ہے، وہ استعمال مت کریں۔ بریسٹ فیڈنگ میں یہ سیف ہے، آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں، اور پریگنینسی میں یہ سیف نہیں ہے، بچے پر اثر آ سکتا ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیں، ڈاکٹر کنسلٹنٹ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ ٹیبلٹ جس میں الپرازولم شامل ہے ٹریٹ کرتی ہے اینزائٹی کو، پریشانیوں کو۔ یہ دماغی سرگرمی میں رد و بدل کرتی ہے، اسے پرسکون کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گھبراہٹ کے حملوں سے راحت فراہم کرتی ہے۔ آپ اسے کھانے کے ساتھ اور کھانے کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ڈوز مس ہو جائے تو یاد آنے پر فوراً لے لیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر فوراً دوا روک دی بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے تو اس سے متلی اور اینزائٹی دوبارہ ہو سکتی ہے، پھر سے ہو سکتی ہے۔ یہ ٹیبلٹ کے استعمال اس ٹیبلٹ کے استعمال سے وزن بھی بڑھ سکتا ہے اور وزن کم بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈز آن پرسن۔ گردے کے مریض والے پیشنٹ یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ جگر کے مریض والے پیشنٹ یہ ٹیبلٹ احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے مشورے کے ساتھ ہی استعمال کریں۔ خواتین و حضرات، اینزائٹی والے حضرات جو ایڈلٹ ایج میں ہیں 0.25 to 0.5 mg والی ٹیبلٹ استعمال کریں۔ پینک ڈس آرڈر والے حضرات 10 mg والی میکسیمم ڈوز استعمال کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم سائیڈ ایفیکٹس ان کی بات کریں تو غلودگی ہو سکتی ہے، قبض بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کو محسوس ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ خواتین و حضرات، پریگنینسی میں یہ ٹیبلٹ انسیف ہے، بچے پر اثر آ سکتا ہے، اور بریسٹ فیڈنگ میں بھی انسیف ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیں، ڈاکٹر کنسلٹنٹ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خواتین و حضرات، ریفاکسا ٹیبلٹ میں ریفاکسامن شامل ہے جو ایک اینٹی بیوٹک ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اینٹی بیوٹک بیکٹیریا کی گروتھ کو روکتی ہے جو ڈائریا کا سبب بنتی ہے۔ یہ ٹیبلٹ آنتوں کے انفیکشن کو دور کرتی ہے اور لوز موشن کو ختم کرتی ہے۔ آپ اسے اکیلے یا کسی اور ٹیبلٹ کے ساتھ بھی ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایڈلٹس جو ہیں وہ 550 mg والی ٹیبلٹ روز استعمال کریں، دن میں 2 بار۔ 12 سال تک کے بچے 200 mg والی ٹیبلٹ استعمال کریں، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ خواتین و حضرات، گردے کے مریض والے پیشنٹ یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں، جگر کے مریض والے پیشنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر احتیاط کے ساتھ اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے مشورے کے ساتھ استعمال کریں۔ خواتین و حضرات، سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو ان میں وامٹنگ آ سکتی ہے، الٹیاں لگ سکتی ہیں، ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، ڈیزینس، نیند آ سکتی ہے، اور نوسیا یعنی کہ متلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز بھی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ پریگنینسی میں استعمال نہ کریں، بچے پر افیکٹ آ سکتا ہے۔ بریسٹ فیڈنگ میں سیف ہے، آپ ایزیلی استعمال کریں۔ فیڈ بیک ضرور دیں، ڈاکٹر کنسلٹنٹ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ نوویڈیٹ ٹیبلٹ جس میں سپروفلوکسیسن شامل ہے، یہ ٹیبلٹ گردے اور مثانے میں انفیکشن کو روکتی ہے۔ اس ٹیبلٹ میں اینٹی بیوٹک شامل ہے جس کا کام سبھی جانتے ہیں بیکٹیریا کی گروتھ روکنا ہے۔ آپ اسے دن میں 1 بار بے شک کھانے کے ساتھ یا بغیر استعمال کریں، اور کسی اور ٹیبلٹ کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ خواتین و حضرات، کسی اور ٹیبلٹ کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ آپ کو یہ میڈیسن لینے کے بعد موشن بھی لگ سکتے ہیں، لیکن گھبرانے والی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی میڈیسن کی ڈوزز ختم ہوں گی، موشن بھی انشاءاللہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ گردے کے مریض اس ٹیبلٹ کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، مگر ریسرچ کے مطابق جگر کے مریض والے پیشنٹ کے لیے سیف ہے، مگر احتیاط کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں اس ٹیبلٹ کے خواتین و حضرات، تو ان میں وامٹنگ ہو سکتی ہے، الٹیاں لگ سکتی ہیں، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے،
موشن لگ سکتے ہیں، اور خواتین و حضرات یہ پریگننسی میں سیف نہیں ہے، بچے پر افیکٹ آ سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بریسٹ فیڈنگ میں یہ سیف ہے، آپ اسے ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، فیڈ بیک ضرور دیں، کمنٹ کر کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کنسلٹڈ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ لیوماک 250 ٹیبلٹ از اے پرسکرپشن میڈیسن، یعنی کہ نسخے کے ساتھ استعمال کرنے والی میڈیسن ہے جو بڑوں اور بچوں میں دماغ کے کسی بھی حصے کو متاثر ہونے والے دوروں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا غیر معمولی دماغی جوش کو کم کرتی ہے، یعنی کہ اب نارمل برین ایکسائٹمنٹ کو کم کرتی ہے اور ریڈیوس کرتی ہے۔ ایڈلٹس کے لیے 250 mg دن میں 2 بار استعمال کریں، چائلڈ کے لیے 250 mg دن میں 2 بار جن کا وزن 25 کلو کا ہو۔ ایڈلٹ 1500 mg ٹوائس اے ڈے استعمال کریں۔ سیفٹی کی بات کروں اگر خواتین و حضرات، تو بچوں کے لیے اگر میں سیفٹی کی بات کروں تو 16 سال سے کم عمر والے بچے یہ ٹیبلٹ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس ٹیبلٹ میں 250 mg، 500 mg، 750 mg اینڈ 1000 mg موجود ہے۔ انجیکشن کی بات کریں تو اس میں بھی یہ موجود ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو پیٹ میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، نیند بہت آ سکتی ہے، فزیکل ویکنس ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی محسوس ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ خواتین و حضرات، پریگننسی اور بریسٹ فیڈنگ، اس دفعہ میں نے دونوں ایک ساتھ اس لیے نام لیا ہے کہ آپ ان دونوں صورتحال میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، ان دونوں صورتحال میں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی، فیڈ بیک ضرور دیں، کمنٹ کر کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کنسلٹڈ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ ڈکلورین درد کو آرام پہنچاتی ہے۔ یہ درد، سوجن، جسم میں سختی، باڈی کے ڈفرینٹ جوڑ میں درد رہتا ہے، ان سب کا مؤثر علاج کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ٹیبلٹ زیادہ تر کمر کے درد، کندھوں میں درد، گلے میں درد اور موچ آ جانے سے جو درد ہوتا ہے، ان سب دردوں کا علاج کرتی ہے۔ میڈیسن کی ڈوزز ڈاکٹر کے بتائے ہوئے مشورے سے ہی لیں، اور اگر جگر اور گردے کی بیماری ہے یا پہلے کبھی رہ چکی ہے تو ڈاکٹر کو پہلے ضرور بتائیں اور یہ ٹیبلٹ احتیاط سے استعمال کریں۔ خواتین و حضرات، اب ہم چلتے ہیں اس ٹیبلٹ کی سائیڈ ایفیکٹس کی طرف۔ اس میں شامل ہیں وامٹنگ کا ہونا، یعنی کہ الٹیاں لگ سکتی ہیں، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، موشن لگ سکتے ہیں، متلی کی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے، کھانا پینا بھی کم ہو سکتا ہے۔ تو اگر ان میں سے کچھ بھی آپ کو محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یہ ایک نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے جو درد کا میسج دماغ تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ پریگننسی میں استعمال نہ کریں، بیبی پر افیکٹ آ سکتا ہے۔ بریسٹ فیڈنگ میں سیف ہے، ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، فیڈ بیک ضرور دیں، کمنٹ کر کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کنسلٹڈ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ زیوسین ڈراپ یا سپرے، ان کا کام بند ناک کو کھولنا ہے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو اینڈ تک ویڈیو میں اس کی بڑی اچھی اچھی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی، تو آپ ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ تو زیوسین ڈراپس یا سپرے، ان کا کام بند ناک کو کھولنا ہے، مثلاً کہ سردی کی وجہ سے ناک کا بند ہو جانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے اکثر منہ کھول کر سوتے ہیں، وجہ ناک کا بند ہونا ہے، جس وجہ سے سانس لینے کے لیے منہ کھولنا پڑتا ہے انہیں، تو یہ ناک کھولنے کا کام سر انجام دیتی ہے۔ یہ ڈراپس یا سپرے ناک میں نمی کو ختم کرتی ہے، راستہ کھولتے ہیں یہ ڈراپس، اور سوجی ہوئی خون کی نالی کو نارمل کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ڈراپس یا سپرے بہت بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں، یہاں تک کہ میرے بھائی جو ڈاکٹر ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور انہیں لانگ لاسٹنگ آرام بھی آتا ہے۔ خواتین و حضرات، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جائے تو بھی سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے، کوشش کریں آپریشن کرائیں کہ ہڈی سیدھی کروائیں۔ اگر آپریشن والی ایج نہیں ہے بچے کی تو یہ ڈراپس آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے۔
آپ اسے ایزیلی استعمال کریں. امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور ریلیف حاصل کریں گے سانس لینے میں بھی. خواتین و حضرات, آپ اسے چہرے کو اوپر کر کے آرام سے ناک میں ڈالیں, کھڑے ہو کر ڈالیں یا بیٹھ کر ڈالیں, یہ آپ کی مرضی ہے. بس آرام سے ڈالیں, کوئی جلدی بازی نہ کریں, یہ منہ کے اندر بھی جا سکتی ہے. اور اگر ناک بہنی شروع ہو جائے یا زیادہ سے زیادہ سوکھ جائے ناک اندر سے, تو یہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اس بارے میں. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. فیڈ بیک ضرور دیں, کمنٹ کر کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر کنسلٹنٹ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں. جزاک اللہ. پروسپین سیرپ خواتین و حضرات کھانسی کو ختم کرتی ہے. خشک کھانسی ہو یا خاص طور پر بلغم والی کھانسی, اور درد والی کھانسی کو بھی ختم کرتی ہے. کام کرتی ہے, درد والی کھانسی کو کام کرتی ہے, بلغم کو ختم کرتی ہے. اب وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس میں میلٹیٹول اور سوربیٹول یعنی کہ 2 طرح کے میٹھے الکوہل ہیں جو کچھ فروٹس میں بھی ہوتے ہیں, اور جسے FDA یعنی کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے بھی سیف قرار دیا ہے. خواتین و حضرات, آپ اسے 2 سال تک کے عمر کے بچوں کو 2.5 ml دن میں 2 دفعہ دیں. 2 سے 5 سال کے عمر کے بچوں کو 2.5 ml دن میں 3 دفعہ دیں. 6 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کو 5 ml دن میں 3 دفعہ دیں, اور 9 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو 5 ml دن میں ہی 3 دفعہ دیں, ایک دن میں 3 دفعہ دیں. خواتین و حضرات, اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو نوسیا یعنی کہ متلی ہو سکتی ہے, وومیٹنگ یعنی کہ الٹیاں آ سکتی ہیں, ڈائریا ہو سکتا ہے, اور پیٹ میں بھی درد ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کا کچھ بھی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر لیا جائے, ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ الکوہل فری اور شوگر فری ہے, اور کھانسی کے اعتبار سے بہت مفید ثابت ہوئی ہے. خواتین و حضرات, امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, فیڈ بیک ضرور دیں, کمنٹ کر کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر کنسلٹنٹ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں. جزاک اللہ. ویڈیو کی طرف, لیرینکس ٹیبلٹ میں ڈسلوریٹڈین شامل ہے جو کہ الرجی کو ختم کرتا ہے, مثلاً وہ الرجی جیسا کہ آنکھوں سے پانی, ناک سے پانی آنا, آنکھوں اور ناک میں بار بار خارش کا ہونا, ڈسٹ کی وجہ سے جو الرجی ہو جاتی ہے جسے ہم ڈسٹ الرجی کہتے ہیں, وہ اس سے ہو جانا, وہ اس الرجی کو ختم کرتی ہے. اور خارش کی وجہ سے سکن لال ہو جاتی ہے. ان سب الرجیز کو روکنے کے لیے لیرینکس ٹیبلٹ کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے. اسے آپ کھانے کے ساتھ استعمال کریں, اور اگر آپ کو کڈنی یعنی گردے اور جگر کی بیماری رہ چکی ہے یا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لیا جائے یہ ٹیبلٹ استعمال کرنے سے پہلے. گردے اور جگر والے مریض احتیاط سے استعمال کریں. اگر کوئی کیڑا کاٹ جائے اور جگہ سوجن لگ جائے, ریشز بن جائیں, پھولنے لگ جائے, اس جگہ خارش ہونے لگ جائے, تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ٹیبلٹ بہت مفید ثابت ہوتی ہے. خواتین و حضرات, اگر ہم اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو زیادہ نہیں ہے, بس نیند کے جھونکے آ سکتے ہیں, اور اگر ایسی سچویشن ہو اور اسے نپٹنا ہو تو نہا لیں یا واک کر لیں, یہ بھی ختم ہو جائے گی. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور اگر بخار ہونے لگے یا پیٹ خراب ہونے لگے تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. یہ بات یاد رکھیے. پریگنینسی میں استعمال نہ کریں, پھر بھی ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے ایک بار ضرور کنسلٹ کر لیا جائے, رجوع کر لیا جائے. بریسٹ فیڈنگ میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ سیف ثابت ہوتی ہے. فیڈ بیک ضرور دیں, کمنٹ کر کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر کنسلٹنٹ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں. جزاک اللہ. کی طرف خواتین و حضرات, کیفلام ٹیبلٹ جس میں ڈکلوفینیک شامل ہے,
یہ درد کو ریلیز کرتی ہے، پین کو ریلیف کرتی ہے، آرام پہنچاتی ہے، بے شک ہلکا درد ہے یا زیادہ، اور سوجن کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس کا استعمال پٹھوں میں درد، کمر میں درد، ماہواری میں درد اور مائنر سی چوٹوں میں جو درد ہوتا ہے ان کے علاج کے لیے بڑی مفید ٹیبلٹ ہے۔ یہ آرتھرائٹس کی وجہ سے ہونے والے درد، سوجن اور جسم کی سختی کو بھی کم کرتی ہے، ختم کرتی ہے۔ یہ انتہائی حساسیت والے سینسیٹیو پیپلز کے لیے ٹیبلٹ نہیں ہے، وہ استعمال مت کریں، ان پر اس کا کچھ غلط افیکٹ آ سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، ڈوزیج کی بات کریں تو اس میں 35 ملی گرام والی اورلی 3 دفعہ دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا نتیجہ اچھا نہ آئے تو آپ 50 ملی گرام پر آئیں، اورلی 2 سے 3 دفعہ وہ بھی استعمال کر کے دیکھیں۔ اگر اس سے بھی جو ہے آرام نہ محسوس ہو رہا ہو تو میکسیمم ڈوز 155 ملی گرام والی دن میں ایک ہی بار استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اثر محسوس ہوگا اور آپ کو جو ہے آپ کا درد ریلیف ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، گردے کے مریض والے پیشنٹ یہ ٹیبلٹ احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی استعمال کریں، اور اسی طرح جگر کے مریض والوں کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ہی یہ ٹیبلٹ کا استعمال کریں۔ خواتین و حضرات، اب ان کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو اس میں پیٹ جو ہے آپ کا اپسیٹ ہو سکتا ہے، متلی ہو سکتی ہے، موشن بھی لگ سکتے ہیں، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سر میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی چیز بھی محسوس ہو تو آپ فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پریگننسی میں یہ سیف ہے اور بریسٹ فیڈنگ میں یہ سیف نہیں ہے۔ پریگننسی میں بچے پر اثر کوئی نہیں آئے گا، لیکن اگر ہائپر سینسیٹیو لڑکی ماں ہیں تو وہ یہ ٹیبلٹ استعمال مت کریں اور اس سے بچے پر افیکٹ آئے گا۔ بریسٹ فیڈنگ میں یہ سیف ہے، آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں۔ فیڈ بیک ضرور دیں، ڈاکٹر کنسلٹیڈ مشورے کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کی طرف فلیکسن ٹیبلٹ خواتین و حضرات مسل اور جوائنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ مسلز اور جوائنٹ میں پین ہونا، سویلنگ کا ہونا، ان کو دور کرتی ہے، جوڑوں کے درد کے مؤثر علاج کرتی ہے، وہاں سے درد ختم کرتی ہے اور ساتھ ساتھ سوجن کو بھی ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، یعنی کہ جوائنٹس میں درد جس میں ہاتھ، پاؤں، کہنیاں، انگلیاں شامل ہیں، اگر اس کا درد ہے آپ کو تو اس کا بھی بہت مؤثر علاج کرتی ہے۔ یہ سرد کا درد کم ہو یا زیادہ، مینسٹریل پیریڈ جو خواتین کو ہو جاتے ہیں، پین کو ریلیف دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے تو یہ ٹیبلٹ استعمال نہ کریں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ یہ ایک نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے جو فیور کو ریڈیوس کرتی ہے اور درد کو ختم کرنے کا علاج کرتی ہے۔ آپ اسے کھانے کے ساتھ اور کھانے کا بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میڈیسن 3 دن کے لیے فار فیور اور 10 دن کے لیے پین ریلیف کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو بہت کم ہے اور کامن سے ہیں، نزلہ ہو سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، بس یہی کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ تو اور پریگننسی اور بریسٹ فیڈنگ کے لیے جو ہے آپ احتیاط سے اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کریں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ فیڈ بیک ضرور دیں، کمنٹ کر کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کنسلٹنٹ مشورے کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔